وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شرکائے کار، آپ حضرات نے اپنے وقت کو جو فارغ کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے کیا ہے. تو سب سے پہلے جو اس میں بطور وسیلہ کے آپ کے مقصد میں جو چیز معاون ہے ظاہری وسیلہ کے، وہ ہے وقت کی پابندی. ہم نے حیدرآباد میں اسلامک فقہ اکیڈمی کا سیمینار ہو رہا تھا. محترم مولانا تقی عثمانی صاحب تشریف فرما تھے. تو ایک نشست میں آغاز سے پہلے وہ تشریف لائے تو ایک ایسی جگہ میں نے 2 کرسیاں رکھیں جہاں اچھی ہوا آ رہی تھی، اور حضرت سے میں نے درخواست کی کہ تشریف فرما ہوں، نشست تو ابھی کچھ دیر میں شروع ہوگی. خیر، ان کا جو مزاج ہے فیاضی کا، اس سلسلے میں وہ تشریف فرما ہوئے. میں نے ان سے یہ سوال کیا اس تمہید کے ساتھ کہ دیکھیے محترم، آپ کسی تواضع اور خاکساری سے کام نہ لے کر جو سوال میں کروں اس کا جواب دیجیے گا. فرمانے لگے وہ کیا؟ تو میں نے کہا کہ خود آپ اور بڑے آپ سے پہلے ان لوگوں نے مختصر سی زندگی میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے، آخر یہ کیسے ممکن ہو سکا؟ مثلا آپ کی ذات ہے، آپ دارالعلوم کراچی کے مدرس بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ خطیب بھی ہیں، اسی طرح آپ مصنف بھی ہیں، ایسے ہی آپ عالمی اسفار بھی کرتے ہیں، اور آپ کی حدیث اور فقہ پہ جو تحریریں ہیں اس سے لائبریریاں تیار ہو رہی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو 1-2 جملے تو انہوں نے کہے کہ وہ میں کیا اور میرا کام کیا. پھر میں نے یاد دلایا اپنی وہ تمہید کہ میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا ہے. تو فرمانے لگے دیکھیے، جب آپ اس طرح پوچھ رہے ہیں تو بہت صاف لفظوں میں یہ کہوں گا کہ وقت کی پابندی، وقت کا صحیح استعمال انسان کے لیے یہ سارے کام کو آسان بنا دیتا ہے. اور انہوں نے مثال دی اپنی زندگی کی کہ میں دارالعلوم میں سبق کے بعد ظہر کی نماز انتظامی طور پہ یہاں نہ پڑھ کے کچھ دوری پہ واقع ایک مسجد میں پڑھتا ہوں، اور وہاں جانے میں کار کے اندر 5 منٹ کا وقت لگتا ہے. تو یہ 5 منٹ کے لیے کار میں پہلے سے کاغذ اور قلم موجود ہے. جیسے ہی میں بیٹھتا ہوں کچھ لکھنا شروع کر دیتا ہوں. تو 5 منٹ میں ایک دن میں لکھا، 35 منٹ ایک ہفتے میں لکھ لیا، 2-2.5 مہینے میں ایک کتابچہ تیار ہو سکتا ہے. تو اس طرح اگر وقت کی قدر کریں گے تو اس طرح انضباط ہوگا، اس طرح کام ہوتا ہے. تو یہ واقعہ سنانے میں تو بہت معمولی لگ رہا ہے، لیکن زندگی میں عملی شکل میں 5 منٹ کی اس طرح حفاظت شخصیت بناتی ہے، شیخ الاسلام بناتی ہے. جب میں نے یہ واقعہ حضرت الاستاذ محترم مولانا سالم قاسمی صاحب کو سنایا کہ ایسا ایسا ہوا میرے ساتھ، تو انہوں نے فرمایا حقیقت ہے. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کے ہاں ان کے استاد محترم شیخ الہند علیہ الرحمہ تشریف لے گئے. ظاہر ہے کہ استاذ آ جائے، شیخ آ جائے، کیا پوچھنا. تھانوی علیہ الرحمہ لگے رہے خدمت میں.
اور جب ایک صبح کا ایک وقت آیا تو آ کے انتہائی ملتمسانہ عاجزانہ ایک درخواست کی کہ حضرت اس وقت بیان القرآن لکھنے کا معمول ہے، وہ وقت ہو گیا ہے، تو میں اجازت چاہوں گا کہ میں مکمل تو کام نہیں کروں گا لیکن تھوڑی دیر اس جگہ پہ بیٹھ کے پھر میں آ جاؤں گا۔ تو اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر ایک دن کا ناغہ ہو جاتا ہے تو 3 دن تک کام کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اور برکت تو اس کے 40 دن تک چلی جاتی ہے۔ تو شاگرد رشید کا یہ درخواست جب انہوں نے سنی تو فرمایا ویسی ہو استاذ کہ ارے محترم آپ جائیے، مکمل جو وقت ہے آپ کام کریں، مجھے خوشی ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ گئے اور کچھ دیر لکھ کے چلے آئے۔ تو یہ 2 واقعے میں نے آپ کو سنایا جو خود ہماری تربیت سے اس کا تعلق ہے، اور دونوں واقعے ایسے ہیں جو کہ ایک ابھی موجود واقعہ ہے، یعنی حضرت مولانا تقی صاحب موجود ہیں، اور تھانوی اور شیخ الہند بھی ہمارے ذہنوں اور دماغ اور افکار پہ ایسا ان کا اثر ہے کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ موجود ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنی زندگی، علمی زندگی، عملی زندگی بنانے کے لیے خاص طور پہ حصول علم کے دوران، جس کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے اور انجام جہاں تک ہے وہ آپ جانتے ہیں، تو یہ اس میں بہت مفید چیز ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں، وقت کا صحیح استعمال کریں۔ الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک، الوقت اسمر من ذهب۔ پھر وقت پہ الزمن، وہ شیخ عبد الفتاح کی تحریریں اور معاصر علماء کی تحریریں، ان کو پڑھ کر اس کا خلاصہ تیار کر کے ہم اپنے پاس حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ کے انداز میں کہ اس چیز کا کتبہ لگا لیں اپنے جہاں آپ سوتے ہیں وہاں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ کتبہ لگانے کے بعد بھی انسان جب بار بار ایک پرانی چیز ہو جاتی ہے تو اس سے پھر غافل ہو جاتا ہے، تو اس میں تجدید کیجئے، اس کتبے میں تجدید کیجئے، یعنی کچھ اس کے اندر چند دنوں کے بعد نیاپن پیدا کر دیجئے تاکہ آپ کی نگاہ خود متوجہ ہو یہ کیا ہے۔ تو وہ گویا خاموش مربی، خاموش استاد ہے۔ جیسا کہ سیر جو ہیں، اکابر کی زندگی کی کہانیاں ہمارے لیے خاموش مربی ہیں۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا ہاشم بخاری، دارالعلوم دیوبند میں بخارا کے رہنے والے تھے، نیک، صالح، متقی، پرہیزگار۔ زبان میں ذرا ان کی زبان صاف نہیں تھی، اردو پورے طور پہ نہیں بول پاتے تھے، لیکن حضرت مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ سے فیض یافتہ تھے، شیخ الحدیث علیہ الرحمہ سے۔ تو ان کے ہاں ان سے میں نے مشکات المصابیح جلد ثانی پڑھی، تو وہ ان کے کمرے میں گیا تو انہوں نے مجھے مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ کی آپ بیتی جلد اول دی، لو پڑھو اور پڑھنے کے بعد واپس کر دینا۔ خیر، ایک جلد میں نے پڑھی، واپس کر دی۔ تو اس وقت تک جتنی جلدیں شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کی آپ بیتی کی آئی تھی وہ سب انہوں نے پڑھوائیں۔ تو یہ جو سوانح اور ڈائریاں ہیں، جس فن کے ماہر ہوں اس کی، یہ بہت مفید ہوتی ہیں، ہمیں آگے بڑھنے میں، اپنے کام کو منضبط کرنے میں ان کا کافی دخل ہے۔ اس لیے ہم جس طرح، ایک تو ہمارے سامنے ماڈل اور اسوہ ہمارے اساتذہ ہیں، اور استاد کی جو اہمیت ہے، مدرس کی جو اہمیت ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ آج وہ باتیں جو یورپ میں نے لے لی ہیں بقول ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی، کہ وہ سب چیزیں جو ہیں ہماری چرا لی گئی ہیں،
ہماری چیزیں ان میں چلی گئی ہیں، یعنی جو نظم اور انضباط اور یہ ساری چیزیں جو یورپ کی ہم مثال دیتے ہیں آج کل، وہ ان کی نہیں ہیں، وہ ہماری چیزیں انہوں نے لے لی ہیں، انہوں نے عمل کیا ہے۔ جیسے کہ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دین اور ایک ہے دیانت۔ تو ہمارے اندر دین ہے لیکن یورپ کے اندر دیانت ہے۔ وہ عام طور پہ جھوٹ نہیں بولتے، عام طور پہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک پاکستان نژاد یورپ میں کرائے پہ رہتا تھا، تو ملحق تھا، مالک مکان اور دونوں رہتے تھے ساتھ۔ ایک روز ان کا ننھا بچہ ان کے پاس آیا، ان کی والدہ چلی گئی تھی، اور ایک گلاس جو ہے اس کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ اب وہ لڑکا معصوم بچہ بہت پریشان۔ تو محترم پاکستانی نژاد نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، تم کہہ دینا مجھ سے ٹوٹ گیا۔ خیر والدہ ان کی آئیں یورپین، تو گلاس ٹوٹا دیکھا تو کہتے وہ ان سے انکل سے یا ان سے ٹوٹ گیا جو ہے۔ اس کے بعد جب کچھ لمحات گزرے، کچھ وقفہ گزرا، تو بچہ اس کی فطرت جو ہے رفتہ رفتہ اس نے اپنی بات بتا دی کہ ان سے نہیں بلکہ مجھ سے ٹوٹا ہے۔ دوسرے دن انہوں نے نوٹس دے دیا کہ آپ میرا مکان خالی کر دیجئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ نے میرے ننھے بچے کو جھوٹ بولنا سکھایا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ناقابل معافی۔ اب دیکھیے یورپ کی خاتون اس انداز میں اس نے اقدام کیا، اور ہماری زندگی میں جو جھوٹ کو ہم گناہ کبیرہ یقین ہے، عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن جھوٹ کہاں کہاں تک پروان چڑھ رہا ہے، کتنا ہم بچتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح مولانا تقی عثمانی نے ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ وہ یورپ کی کسی ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو انہیں ضرورت ہوئی تو گئے، تو دیکھا کہ ایک خاتون وہاں کھڑی ہیں، اور جو ہری اور لال بتی جو وہ روشنی ہوتی ہے وہ یہ نمایاں کر رہی ہے کہ اندر کوئی نہیں ہے، لیکن یہ خاتون یہاں کھڑی ہیں۔ تو ان سے مخاطب ہوئے کہ آپ اندر کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ تو اس خاتون نے جواب دیا چونکہ ٹرین رکی ہوئی ہے، اور رکی ہوئی ٹرین جب رکی ہوئی ہو تو اندر بیت الخلاء میں فارغ ہونا جرم ہے، اس لیے اب ٹرین جب چل پڑے تو میں نے فلش نہیں کیا ہے، جب وہ ٹرین چلے گی تو میں فلش کر لوں گی، تب یہاں سے ہٹوں گی۔ اب بیت الخلاء، ٹرین کے بیت الخلاء کو صاف کرنے کی اتنا اس خاتون کو اہتمام، اب ہم لوگ بھی اپنے بیت الخلاء کا جائزہ لے لیں۔ یقیناً وہ ایسی جگہ ہے جو گندی کہی جاتی ہے، اور ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ باطنی گندگیوں سے حفاظت کی دعا سکھائی جا رہی ہے، لیکن ظاہری گندگی تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے ہم صاف رکھیں۔ تو بہرحال یہ تمہیدی باتیں ہیں، ایسی ہیں جو بطور وسائل کے ہیں، جس سے ہم علم کو حاصل کر سکتے ہیں، اور علم کے جس مرحلے میں آپ ماشاءاللہ تکمیلی مراحل سے گزر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، اور جو وسیلہ جو باطنی ہے وہ نیت ہے، اسے بھی آپ جانتے ہیں۔ اب جو آج کل کے جو مسائل ہیں، خاص طور پہ ایک مسئلہ ہے کہ کسی مسئلے کو ہم حل کیسے کریں۔ نیا مسئلہ ہے نوازل، تو یہ اہم بات ہے اور اہم مسئلہ ہے کہ نوازل، حوادث، پیش آمدہ نئے مسائل، ان کو کیسے حل کریں۔ تو ظاہر ہے ان کو حل کرنے کے لیے جو ہمیں ذخیرہ چاہیے، جو ہمیں معلومات کا اور وہ باقاعدہ تفصیلات موجود ہیں، آپ کے جو نصاب آپ نے پڑھا ہے اور پڑھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اس پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس
پیش آمدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیاقت موجود ہو پہلے۔ اس لیاقت کا نام کیا ہے؟ اس لیاقت کا نام آپ صلاحیت کہیں، اس لیاقت کا نام آپ جد و جہد کہیں، اس لیاقت کا نام آپ کاوش رکھیں، لیکن اصطلاحی نام اس کا بڑا ہے جسے اجتہاد کہتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ میں نے استعمال کیے وہ سب تقریباً ہم معنی ہیں، اجتہاد خالص اصطلاحی لفظ ہے، لیکن آج کے دور میں جب ہم اجتہاد کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو ایک طبقہ بدکتا ہے، ایک طبقہ اجتہاد کا مطالبہ کرتا ہے، دوسرا طبقہ اجتہاد سے بدکتا ہے۔ مطالبہ کرنے والوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا عام طور پہ، اور بدکنے والے اس انداز میں کہ انہوں نے صحیح طور پہ وہ جو کچھ انہوں نے پڑھا یا اس پہ وہ کیا وہ وہاں تک ان کی رسائی نہ ہو سکی۔ اجتہاد یعنی نئے مسائل کے حل کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ اجتہاد کے بے شمار درجات ہیں، ایک درجہ تو وہ ہے جو سیدنا ابو حنیفہ، سیدنا امام مالک، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد ابن حنبل اور ان کے اصحاب اور رفقا کو ملا، جسے اجتہاد مطلق کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ آپ نے رسول مفتی میں اور اس ذیل میں اس موضوع پڑھائی جانے والی جو کتابیں ہیں اس میں آپ نے طبقات الفقہا پڑھ لیا، اور پھر کس طرح غلطیاں ہوتی ہیں کہ ایک غلطی اگر نقل کی گئی تو 20 کتابوں میں وہ غلط نقل ہو گئی، تقلید جامد کا کیا نقصان پہنچتا ہے اس کو واضح کیا۔ تو سب کا حاصل یہ نکلا کہ ہر دور کے لحاظ سے اس دور کے مقتضیات، متطلبات، مطالبات کے لحاظ سے افراد ہونے چاہیے، اور ان کو حل کرنے کا نام اجتہاد ہے۔ اب وہ اجتہاد اس دور کے مطابق ہوگا، ظاہر ہے کہ اجتہاد تو لفظ ایک ہے، لیکن پھر اس کی اجتہاد مطلق اور پھر وہ اجتہاد فی المسائل، حتیٰ کہ اسلامک فقہ اکیڈمی کا ایک ذیلی جو سیمینار کئی ہوتے ہیں وہ لکھنؤ کے میزبان ہوٹل میں مولانا عتیق بستمی صاحب کے جو شرعیہ ادارہ ہے اس کے تحت ہو رہا تھا۔ تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ مسائل اس قدر اس میں تنوع آ گئے ہیں، تنوع آ گیا ہے مسائل میں کہ ایک مفتی سارے مسائل کا حل پیش کرے یہ ناممکن۔ جیسے کہ حضرت مولانا علی میاں کے بقول کہ یہ دور تخصصات کا دور ہے اور اسپیشلائزیشن کا دور ہے، حتیٰ کہ ہمیں یہ اب خدشہ ہونے لگا ہے کہ ہم ایک آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ہماری یہ بائیں آنکھ میں تکلیف ہے، تو ممکن ہے کہ وہ ڈاکٹر یہ کہہ دے معاف کیجیے گا میں بائیں آنکھ کا ماہر نہیں ہوں، دائیں آنکھ کے ماہر کے پاس آپ جائیے۔ تو اسپیشل تخصص کا یہ ہے۔ اب وہاں کوئی اس میں آر نہیں ہے کہ ایک ایم ایس جو ہے یا جو ہے آپ کے ماہر اعصاب جو ہے ایک ماہر دوسرے ماہر کے علاج میں بالکل دخل نہیں دیتا، نہیں اس کو ایسا سمجھا جاتا۔ تو اسی طرح جو مسائل اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ زکوٰۃ کے مسائل الگ ہیں، صلاۃ کے مسائل الگ ہیں، معیشت کے مسائل الگ ہیں، اقتصادیات کے مسائل الگ ہیں، ربا اور ربا سے متعلق بینک کے مسائل الگ ہیں۔ تو اسی طرح یہ اب ترتیب ہونی چاہیے کہ مفتیان کرام بجائے اس کے کہ ایک مفتی یا مفتیوں کا ایک بورڈ وہ ہر مسئلے کا جواب دے، بلکہ اس کا الگ الگ، مثلا کتاب الطہارہ، طہارت کے جتنے مسائل ہیں اس کا مفتی متخصص ایک ہو، صلاۃ کا متخصص ایک ہو، اسی طرح جو شعبے ہیں سب کے متخصصین ان کی جو ہے ترتیب وار تقسیم کر دینی چاہیے، اور وہ اس کے لیے پوری مہارت کے ساتھ وہ اس کا جواب دے۔ تو یہ دور اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی فرماتے تھے کہ علوم اس قدر ان کے اندر وسعت آ گئی ہے
کہ اگر جو شعور کی زندگی ہوتی ہے 14-15 سال، اس سے لے کر آخری ریٹائرمنٹ کی جو زندگی ہوتی ہے، وہاں تک کہ پورا جو دورانیہ ہے کسی ایک فن میں مطالعے میں گزارا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ مجھے کچھ مناسبت پیدا ہو گئی، تو مشکل ہے۔ تو علوم تو اس قدر ہیں، مہارت تو کس قدر ضرورت ہے مہارت کی، ہر شق میں اور ہر گوشے میں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے لیے انتخاب کریں، انتخاب کر کے پھر اس کے مطابق تیاری کریں۔ استاد محترم مولانا وحید الزماں صاحب علیہ الرحمہ ہم لوگوں کو مثال سے سمجھاتے تھے کہ دیکھیے دارالعلوم دیوبند کی سب سے اونچی عمارت جو اس دور میں تھی، آج بھی دارالتفسیر، کہ دارالتفسیر کو اگر رنگنا ہو، پینٹ کرنا ہو، تو پینٹ کو آپ بلائیں گے تو وہ دیکھ کے کیا یہ کہے گا کہ بہت اونچی ہے، میرے ہاتھ نہیں پہنچتے، یہ نہیں کہے گا، بلکہ وہ سیڑھیاں لائے گا، سیڑھیاں لاتے لاتے آخر میں کیا کرے گا، رسی باندھ کے کلش میں لٹک کر وہ برش جو ہے کلش پہ مار دے گا۔ تو اسی طرح آپ منزل اپنی اونچی رکھیں اور وہاں منزل جو متعین کر لیں، وہاں پہنچنے کے جتنے اسباب ہیں پھر آپ اختیار کریں، منزل آپ کی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے بالکل صحیح وقت پر ختم کر دیا، اپنا وقت کا پورا استعمال کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔